لے کر آنا ہے جیسے وہ اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آئے۔ یسألونک عن الانفال، پہلا مارکا ہوا نا بدر کا، تو اس میں سامان کافی سارا غنیمت کا ہاتھ آیا، تو انہوں نے کہا کہ ہن انہوں نے ونڈائی کندہ کریے، تو اس پہ اللہ کے رسول سے آ کے پوچھا کہ کیسے اس کی یسألونک عن الانفال، اس مال غنیمت کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ یسألونک عن الانفال، یہ پوچھتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے بارے میں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ ان سے کہیں کہ یہ سارا مال جو ہے نا یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تمہارا حق اس میں کوئی نہیں۔ پہلی بات یہ جتلائی، ایسی کہنا نا، اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ میرا مال، بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، فرمایا کہ تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھایا اور ختم کر دیا، پہنا اور بوسیدہ کر دیا، باقی جو ہے وہ تیرا نہیں، تیرے وارثوں کا ہے، پیچھے چھوڑ کے جانا ہے۔ یہ کل ہم نے 2 جنازے پڑھے، ایک آج جنازہ تھا، ایک پرسوں جنازہ تھا، 2-3 فوتگیاں، کیا لے کر گئے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ مال جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ قل الانفال للہ والرسول، پھر آگے کا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، کہ دیکھو آپس دے وے صلح رکھیا، اور اس صلح کے بعد بس اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کو اختیار کرو، یہی کامیابی۔ مال دے اندر کامیابی نہیں، دنیا کے اندر نہیں، چیزوں میں نہیں، اسباب میں نہیں، اللہ کا تعلق ہے، اللہ کی محبت ہے، چھوٹا سا گھر ہے، کچا گھر ہے، کچی اینٹیں ہیں، کھانے کے لیے لقمہ نہیں ہے، پہننے کے لیے صحیح کپڑا کوئی نہیں ہے، چلنے کے لیے سواری کوئی نہیں ہے، بینک بیلنس بڑا نہیں، مربے نہیں، جائیدادیں نہیں، دکانیں نہیں، پلاٹ نہیں، اور کروڑوں روپے اس کے پاس نہیں، لاکھوں بھی نہیں، ہزاروں بھی نہیں، دہاڑی کماتا ہے، شام کو ختم ہو جاتے ہیں، کھا پی کے سو جاتے ہیں۔ تو یہ آدمی اگر اللہ کی شریعت پہ ہے، اللہ کے حکموں پہ ہے، اللہ کو راضی کر کے چل رہا ہے، اللہ سے محبت کر رہا ہے، یہ اس دور کا ولی ہے، اللہ کی اس کے ساتھ دوستی ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ عمل کے سوا کہیں نہیں کہا کہ مال پہ، چیزوں پہ میں یہ کروں گا، اتنے پیسے لے کر آؤ گے پھر کامیاب کروں گا، اتنی دنیا اکٹھی کرو گے تو پھر کامیابی ملے گی، اتنے اسباب، اتنا بینک بیلنس بن جائے گا تو پھر تمہیں سکون دوں گا۔ پورے قرآن حدیث دے وچ کتے بھی اللہ نے نہیں کیا، لیکن یہ کہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جا مسجد کے کونے کے اندر بیٹھ جا، کچھ بھی نہیں ہے، فارغ ہے، جیب بھی تیری خالی ہے، کوئی تیرے ساتھ نہیں ہے، نہ برادری تیرا ساتھ دے رہی ہے، نہ سیاستدان تیرا ساتھ ہیں، نہ تیرے کوئی بڑے تعلقات ہیں، نہ کوئی تجھے جانتا ہے، نہ کوئی تجھے مانتا ہے، نہ کوئی تیری بات سنتا ہے، نہ تیرے عمل کو دیکھ کر کسی کا دل جو ہے وہ ڈگمگاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے تیرے پاس، لیکن چل میرا ذکر کر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میری یاد میں لگ جا، تیرے دل کو میں سکون سے بھر دوں گا۔ یہ وعدہ اللہ نے چیزوں پہ نہیں کیا، پیسوں پہ نہیں کیا، اسباب پہ نہیں کیا، دل کا اطمینان اللہ کی یاد میں، اللہ نے صرف اپنی یاد میں رکھا ہے سکون۔ لوگ سکون ڈھونڈتے ہیں دنیا میں، یہ اللہ نے اپنے، اور کسی چیز پہ اللہ نے سبب پہ آج تک وعدہ نہیں کیا۔ پورا قرآن پڑھ لو، پہلے تو پڑھ دے ہی کوئی نہیں الا ماشاءاللہ، کوئی کھول کے دیکھے کوئی مہینے بعد۔ قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، تھوڑا پڑھو، 2 لفظ پڑھ لو، 4 لفظ پڑھ لو۔ بدبخت ہے وہ شخص جس کے ہاتھوں سے قرآن روزانہ کھلتا نہیں ہے، جس کی زبان پہ روزانہ قرآن جاری ہوتا نہیں ہے۔ زبانی پڑھ لو، نہیں کھولنے کی نوبت آتی، زبانی پڑھ تو صحیح، کچھ تو پڑھ۔ جتنا قرآن سے آدمی دور ہوتا ہے اللہ کی ذات سے اتنا دور ہو جاتا ہے، دین سے اتنا دور ہو جاتا ہے۔
فرمایا یہ قرآن جو ہے یہ دل کی آواز ہے، یہ فطرت کی آواز ہے۔ قرآن جو ہے یہ فطرت کی آواز ہے، اس جیسا کوئی کلام نہیں، اس جیسا دل پہ اثر کرنے والا کوئی لفظ نہیں، دنیا کے اندر نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایسا خوبصورت، میں نا کراچی سے نکلا، کراچی میں مدرسے سے نکلا تو ابن عباس، تو جس رکشے میں میں نے گھر جانا تھا اسی میں نا ایک چھوٹا سا بچہ، 12-14 سال کا بچہ، وہ بھی آ بیٹھا اسی مدرسے کا۔ تو میں نے کہا اس کو، وہ عربی ہے مدرسہ کے، عرب اس کے اندر اساتذہ ہیں، اندر اس میں اردو، پنجابی، پشتو بولنے کی پابندی ہے، آدمی عربی کے علاوہ بول نہیں سکتا، بات کرنے پہ پابندی ہے، جو کہنا جو سننا عربی چی۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ بھئی کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا حفظ الحدیث میں۔ کیا کیا ہے؟ تو نے قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ والد کیا کرتے ہیں؟ رکشہ چلاتے ہیں۔ میں نے کہا کتنی حدیثیں حفظ کر لی ہیں؟ انہوں نے کہا 1000 حدیثیں حفظ کر لیں۔ موطا امام مالک ایک مشہور حدیث کی کتاب ہے، تو وہ میں نے حفظ کر لی۔ تو میں نے اسے کہا کہ بھئی ایسے ہی میں نے کہا کہ بھئی کوئی ایک حدیث سناؤ فضائل قرآن کے باب میں، قرآن کی فضیلت سے متعلق کوئی ایک حدیث سناؤ۔ تو پھر اس نے یہ بہت مشہور حدیث پڑھی، اور کیا یہ روایت ہے؟ تو اس نے وہ روایت پڑھی کہ جس میں آتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کے غلام آپ کے ساتھ ہیں، یہ خادم خاص ہیں۔ آپ نے فرمایا عبداللہ مجھے قرآن سنا، مجھے قرآن سنا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو سناؤں؟ آپ پہ تو خود اترا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تجھ سے قرآن سنو، میرا دل یہ چاہتا ہے قرآن سنو۔ تو پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اور پھر جب وہ اس آیت پہ پہنچے، وہ تو پڑھ رہے تھے اپنے سر نیچا کر کے، تو کہتے ہیں کہ جب میں اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب اس آیت پہ پہنچا کہ اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب ہر امتیوں میں سے ہم ایک گواہ اٹھائیں گے اور ان پہ گواہی دے گا، اور ان سب پہ پھر آپ کو اٹھائیں گے، آپ ان سب پہ گواہی دیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے یوں کر کے دیکھا حضور کے چہرے کی طرف، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری تھی، اور آپ کی داڑھی مبارک تر ہو چکی تھی، آنسو گرتے جاتے تھے۔ تو یہ قرآن کا اثر ہے، تاثیر ہے، یہ دلوں پہ اثر انداز ہوتا ہے، یہ دلوں کی دنیا کو بدلے بغیر نہیں رہتا، یہ انسانی زندگی میں انقلاب لائے بغیر رہتا نہیں ہے، لیکن اس کو پڑھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح۔ آج 95% امت بغیر سمجھے پڑھ رہی ہے، اس کا بھی فائدہ ہے، سمجھ کے پڑھو، قرآن کو سمجھو، اتنی عربی ضرور سیکھو کہ قرآن سمجھ آئے، اتنا تو پتہ ہو کہ نماز کے اندر کیا پڑھا جا رہا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ دل کی دنیا نہ بدلے، ہو ہی نہیں سکتا کہ تیرے اندر میں احساس خوف جو ہے اللہ کے بادشاہی کا وہ نہ جاگے، ہو ہی نہیں سکتا کہ آخرت کی جواب دہی کا احساس تجھے نہ جھنجھوڑے، یہ نہیں ہو سکتا کہ خواب غفلت سے پھر تجھے یہ قرآن نہ جگائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دل کی آواز ہے، دل پہ اثر انداز ہوتا ہے سیدھا جا کے، قرآن پڑھا کرے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے اعمال پر ہمیشہ وعدے کیے ہیں، چیزوں پہ، اسباب پہ کوئی وعدہ نہیں کیا، کوئی وعدہ نہیں کیا۔ عمل پہ، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل سے ہوگا جو ہوگا۔ آج عمل سے ہم کوسوں دور ہیں، تقریریں بہت کرتے ہیں، بہت جلسے ہوتے ہیں، لیکن عمل نہیں ہے۔ عمل سے زندگی بنے گی، عمل پہ اپنی زندگیوں کو لے کر آؤ، نیک اعمال پہ۔ قرآن کہتا ہے صرف ایک کام تسی کرو، زندگی میں بناواں گا، کی کریے؟ اللہ نے کہا سب کچھ چھڑ چھوڑ کے نا بس نیک عمل کریا کرو،
کی کریا کرو نیک عمل. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. پاکیزہ لطف والی زندگی، مزیدار لذیذ ذائقے دار زندگی میں تمہیں دے دوں گا. تو ایک کام کرنا، نیک عمل کرنا. بس زندگی میں نیک عمل کرنا، اپنے بچوں کو نیک عمل والا بنا کے جانا. انشاءاللہ ساری زندگی روزی روٹی میں دوں گا ان کو، عزتیں میں ان کو دوں گا. گھبرانا نہیں. ہمارے حضرت پیر حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے، میں نے اپنے والدین کی اتنی خدمت کی ہے، مجھے رزق روٹی کی کوئی پرواہ نہیں. اور میرے ابا جان میری اماں جان مجھے اتنی دعائیں دیا کرتے تھے، اور انہوں نے اتنی دعائیں دی ہیں مجھے کہ بیٹا اللہ تجھے اتنا دے اتنا دے اتنا دے. میری والدہ کہتی تھی کہ لوگ آئیں تیرے دسترخوان پہ آ کے بیٹھ کے کھائیں بھی اور اٹھا کے بھی لے جائیں. اور یہ خود ہم نے دیکھا، 2,000 2,500 3,000 بندہ آ رہا ہے، کھا رہا ہے، اٹھا کے بھی لے جا رہے ہیں، ختم ہونے میں نہیں آ رہا. یہ دعائیں ہوتی ہیں. نیک عمل سے زندگیاں. فرمایا کہ میرا باپ یہ کہتا تھا کہ یہ میرا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پہ بھی بیٹھ جائے اللہ وہاں بھی اس کو رزق دیں گے. تو اعمال سے جو ہے زندگی بنتی ہے، اعمال سے رزق آتا ہے، اعمال سے سکون ملے گا، اعمال سے سارے کام بن جائیں گے. کہ مجھے حدیث یاد آ گئی، مشہور حدیث ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی. اس پہ بات کو ختم کرتے ہیں. مسلم شریف کی یہ روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی تھے، وہ سفر پہ چلے تو راستے میں بارش آ گئی، پہاڑی سفر تھا. انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، طوفان سے بچنے کے لیے ایک غار ان کو نظر آئی، وہ اس میں گھس گئے. وہ اندر داخل ہی ہوئے تھے ابھی جان بچانے کے لیے کہ اوپر سے ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا اور آ کے غار کے دہانے پہ منہ پہ آ کے وہ فٹ ہو گیا. جان بچانا واسطے اندر گئے سی، اندر جاندے ہی پھنس گئے. اب انہوں نے دھکا لگایا، زور لگایا، وہ ہلے کوئی نہیں، پریشان. بہت زور لگا کے تھک ہار کے بیٹھ گئے. کہا کہ اب تو موت کے علاوہ کچھ بھی نہیں، راستہ کوئی نہیں، امداد کوئی نہیں، کمک کوئی نہیں، باہر سے آ کوئی نہیں سکتا، آواز جاتی کوئی نہیں. اب کیا کریں؟ اب انہوں نے مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ اپنے نیک عمل کا اللہ کو واسطہ پیش کرتے ہیں. اور کوئی تے کیتا ہو سی زندگی اور کیتے تھے کوئی نیکی کیتی ہو سی. تو چلو آج اپنا کوئی نیک عمل یاد کرو اور اللہ کو وہ پیش کرو، شاید کہ اللہ کو رحم آ جائے. ایسے اعمال بھی انسان کے نامہ اعمال میں ہونے چاہیے زندگی میں، جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کیے جائیں، اس میں دوسرا کوئی شریک نہ ہو. اخلاص بہت بڑی طاقت ہے، پہاڑوں کو توڑ دیتا ہے. انہوں نے کہا پہلے سے کہا تو کر. اس نے دعا شروع کی کہ اے اللہ، میں غریب آدمی، سارا دن بکریاں چرا کے گھر پہنچتا، اسی پہ میرا گزر بسر تھا. بوڑھے والدین تھے، میں لے کر آتا اور سب سے پہلے اپنے بچوں سے اپنے والدین کو ان کا دودھ دو کے دیتا اور وہ پیتے، اس کے بعد بچے پیتے. تو ایک دن میں آیا تو دیکھا کہ والدین جو ہیں وہ سو چکے ہیں، پہلے وہ سو چکے ہیں. تو میں اپنے والدہ کے سرانے لے کر وہ دودھ کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے کہا کہ اب اٹھتی ہیں، اور کھڑا وہاں پہ انتظار میں ساری رات میں اسی طرح جاگتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہوئی اور صبح کو ان کی آنکھ کھلی تو وہ میں نے دودھ ان کو پیش کیا. یہ عمل اگر میں نے اے اللہ تیرے لیے کیا تھا، اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک عنا ما نحن فی فافرج عنا ما نحن فی. اے اللہ اگر یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا ہے تو آج مجھے راستہ دے. اللہ اکبر، آج مجھے راستہ دے. حضور کہتے ہیں اس کی دعا یہ مانگنا تھا کہ فوراً ایک دھکا لگا، کوئی عمل نہیں،
دنیا کی کوئی طاقت نہیں، نیک عمل اخلاص سے کیا ہوا، دھکا لگا اور روشنی کی کرن اندر آنی شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ان کو آسرا ہو گیا کہ ہاں بھائی نیک عمل سے کام بن جائے گا۔ پہلے نے جب وہ پیش کیا نا اپنا واسطہ تو کام دیکھا کہ ہو گیا، دوسرے نے دعا شروع کی، اے اللہ میں اپنے گھر میں تھا تو میرے پاس جو ہے وہ میری چچا کی بیٹی پیغام لے کر آئی، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اور وہ جب میرے پاس آ گئی تو میں نے اسے اپنی غلط خواہش کا اظہار کیا۔ میں نے کہا پیسے تو دے دوں گا، عزت بیچنی پڑے گی۔ اس نے کہا مجبوری ہے۔ اس نے کہا اس کے بغیر تو میں نہیں دے سکتا۔ تو یہاں تک کہ میں نے اصرار کیا، اس نے انکار کیا، وہ انکار کرتی رہی، میں اصرار کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ آمادہ ہوگی، مان گئی۔ جب میں نے دیکھا ادھر کوئی نہیں، اس کی عزت پہ میں قابو پا گیا۔ جب میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے لیے خوف کر، کوئی ڈر، میری عزت کا خیال کر، پیشہ ور نہیں ہوں، مجبوری میں آئی ہوں، تو یہ کرے گا، عزت لوٹنے پہ آ گیا، تو اللہ سے ڈر۔ جب اس نے یہ کہا تو اے اللہ تیری ذات کا خوف میرے دل میں آ گیا تھا۔ میں نے کہا چل پیسے بھی لے جا، عزت بھی بچا کے لے جا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء، اللہ اکبر۔ کہا کہ اے اللہ یہ عمل اگر میں نے تیرے لیے کیا تھا تو آج مجھے راستہ دے۔ حضور کہتے ہیں کہ ایک اور دھکا لگا اور سائیڈ پہ ہو گیا پتھر، راستہ بن گیا، لیکن اتنا نہیں کہ وہ وہاں سے نکل سکتے۔ اب تیسرے نے دعا شروع کی، اے اللہ میرے پاس ایک مزدور تھا، مزدوری کرتا تھا، وہ ایک دن مزدوری جو ہے وہ کر کے چلا گیا اور اس کی جو مزدوری میرے پاس رہ گئی، پھر میں نے وہ واپس نہیں آیا تو میں نے اس کی مزدوری کاروبار میں لگا دی، یہاں تک کہ وہ کاروبار بڑھتا گیا، مال لیتا رہا، بکریاں، اونٹ اور بیڑ گائیں یہ میں نے کافی ساری اکٹھی کر لیں، اور ایک شام پھر وہ واپس لوٹ آیا۔ اس نے آ کے مجھ سے اپنے کمائی کا، اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا، تو میں نے اس کو جتنا کچھ تھا نا اس کی مزدوری سے بنے آگے، میں نے کہا یہ سب تیرا ہے۔ میں نے وہ سارا اٹھا کے اس کو دے دیا۔ میں نے کہا مذاق نہ کر، جو میری مزدوری ہے وہ دے دے۔ اس نے کہا یہ ساری تیری ہے، اسی سے بنی ہے۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء، اے اللہ یہ عمل اگر میں نے تیرے لیے کیا تھا تو ہمیں راستہ دے۔ حضور کہتے ہیں کہ اس کا یہ دعا مانگنا تھا، دعا ختم ہوئی، عمل کا اثر ظاہر ہوا، دھکا لگا اور وہ پتھر یہ جا اور وہ جا، نیچے جا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ نے تینوں کو زندگی کی امان عطا فرما دی۔ کوئی عمل نیک اعمال کے سوا یہاں پہ کام بولو نہیں آیا، نہ پیسہ، نہ مال، نہ چیزیں، نہ اسباب، نہ دولت، نہ دنیا والے، نہ دوست، نہ خاندان والے، نہ برادری والے، نہ سیاستدان۔ تمہاری زندگی اگر بنے گی تو وہ نیک اعمال پر بنے گی۔ قرآن یہی ذہن بناتا ہے، یہ بناؤ، نیک اعمال کے خوگر بنو، اپنی اولادوں کو نیکی کا خوگر بناؤ۔ اس لیے اللہ نے جو دعا ہمیں سکھائی ہے نا اولاد کے لیے، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے، نیک بنا دے۔ نیکی کی دعا سکھائی، یہ نہیں سکھایا عالم بنا دے، حافظ بنا دے، یہ بنا دے، وہ نیک بنا دے۔ نیک ہو جائے گی تو ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا سکھائی کہ اے اللہ ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک گھر والے تب بنتے ہیں جب وہ آپ آئیں تو بیوی کو دیکھیں وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، بچے کو دیکھیں کہ وہ سجدے کے اندر اللہ سے مانگ رہا ہے، بچی کو دیکھیں کہ وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کر رہی ہے۔ یہ نیکی جب اپنی اولاد کے اندر اس کے اثرات آپ آنکھوں سے دیکھیں گے تو وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے۔ یہ ہے اس دعا کے اندر مانگا گیا ہے، اے اللہ ان کو، میرے اہل و عیال کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو نیکی پر آئیں، لوگوں کو لے کر آئیں، تبلیغ، دعوت کا کام
نیکی کا کام، لوگوں کو نیک بنانے کا کام، ساری امت کو نیکی پہ جمع کرنے کا، لانے کا کام ہے۔ اس کام کو کرنے کی نیت کریں، ارادہ کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی نسلوں میں اپنے اولیاء اللہ پیدا کریں گے۔ اللہ آپ سے امت کی سدھار کا، ہدایت کا کام لیں گے۔ اللہ آپ سے قوموں کی، نسلوں کی رشد کا، ہدایت کا، سیدھے راستے پہ آنے کا، صراط مستقیم پہ چلنے کا کام لیں گے۔ اللہ آپ سے دین کا ایسا زبردست کام لیں گے کہ آپ خود حیران پریشان ہو جائیں گے، لیکن نیکی پر آنا پڑے گا، نیک عمل کو اپنانا پڑے گا، اور اس کے لیے دعوت کے راستے میں نکلنا پڑے گا۔ اس کی نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب